السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، اسلامی واقعات کی روشنی میں آج ہم آپ کو ایک ایسا اسلامی واقعہ بتائیں گے جس میں ہم جانیں گے کہ دفنانے کا طریقہ اسلام میں کب اور کیسے آیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد کی رسومات بھی واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ دفنانا تدفین کا طریقہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں متعین ہے۔ اس مضمون میں ہم تدفین کے اسلامی طریقے کی ابتدا، اس کا قصہ، شرعی حیثیت اور حکمت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تدفین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اسلام میں دفنانے کا پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابل اور حابل کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھرتنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ نادم ہوا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تدفین کا طریقہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ایک پرندے کے ذریعے۔ جب قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو اسے معلوم نہ تھا کہ لاش کا کیا کریں۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر کچھ دفن کر رہا تھا۔ قابل نے اس سے سیکھا کہ مردہ جسم کو مٹی میں چھپایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تدفین کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی تدفین کے کئی واقعات ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر تدفین کے اصول سکھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تدفین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کھدوائی، جنازہ پڑھایا اور بعض اوقات میت کو قبر میں اتارا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تدفین کے کچھ بنیادی اصول یہ ہیں۔ پہلا، غسل دینا۔ میت کو پاک صاف پانی سے غسل دیا جاتا ہے جیسے زندہ حالت میں وضو یا غسل کیا جاتا ہے۔ دوسرا، کفن دینا۔ مرد کے لیے 3 سفید چادروں میں کفن دینا سنت ہے، جبکہ عورت کے لیے 5 کپڑوں کا کفن۔ تیسرا، نماز جنازہ۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ افراد بھی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ چوتھا، قبر میں دفن کرنا۔ میت کو دائیں کروٹ کے بل پر قبلے کے رخ لٹا کر دفن کیا جاتا ہے۔ تدفین کی شرعی حیثیت۔ اسلام میں تدفین کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ واجب عمل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں تدفین کے حق میں دلائل ملتے ہیں۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہ مٹی میں واپس جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، سورہ طٰہٰ 55۔ ترجمہ، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ احادیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قبروں کو پختہ نہ بناؤ، نہ ان پر عمارت بناؤ اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ تدفین کا مقصد سادگی، فطرت اور عاجزی ہے، نہ کہ دنیاوی شان و شوق۔ تدفین کے روحانی اور معاشرتی فائدے۔ تدفین کے صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ اس میں روحانی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ فطرت کے مطابق عمل، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اسی میں واپس جانا ہے۔ اس کی اصل فطرت کی طرف واپسی ہے۔ عبرت کا سبب، قبروں کا دیکھنا اور تدفین کے عمل میں شریک ہونا انسان کو موت کی یاد دلاتا
دلاتا ہے جو تقوی اور اصلاح نفس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صفائی ستھرائی، لاش کو دفن کرنے سے ماحول میں بدبو اور بیماریوں کا پھیلاؤ روکا جاتا ہے۔ عزت اور احترام، میت کو دفنانا اس کے احترام اور وقار کا تقاضا ہے جو اسلام میں ہر انسان کا حق ہے۔ دیگر مذاہب میں تدفین کا موازنہ، دنیا کے مختلف مذاہب میں مرنے کے بعد کے مختلف طریقے ہیں۔ ہندو میت کو جلا دیا جاتا ہے چتا میں آگ لگا کر۔ عیسائیت تدفین کا طریقہ ملتا جلتا ہے مگر بعض فرقے تابوت اور قبروں کو پختہ بناتے ہیں۔ یہودیت، میت کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے مگر کچھ ثقافتی فرق ہوتے ہیں۔ اسلام ان تمام طریقوں سے ممتاز ہے کیونکہ اس نے فطرت، پاکیزگی اور روحانیت کو یکجا کر کے ایک سادہ مگر باعزت طریقہ اپنایا ہے۔ موجودہ دور میں تدفین کے چیلنجز، آج کے دور میں زمین کی کمی، آبادی کا دباؤ اور جدید طرز زندگی تدفین کے روایتی طریقوں کو مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ بعض ممالک میں تدفین کی بجائے لاش کو جلا دینے کے رجحانات بڑھ رہے ہیں مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی اصولوں کے مطابق ہر مسلمان کا حق ہے کہ اسے باعزت طریقے سے دفنایا جائے، چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں ہو۔ اسی لیے دنیا بھر میں مسلمان کمیونٹیز قبرستان، اسلامی تدفین سروس اور تربیت یافتہ افراد کا انتظام کرتے ہیں۔ اسلام میں تدفین کا عمل صرف ایک جسم دفنانے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی، اخلاقی اور معاشرتی فریضہ ہے۔ یہ عمل ہمیں ہماری حقیقت، ہماری فطرت اور ہماری آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ دفن کرنا انسان کی عزت تقریم کا حصہ ہے اور یہ سنت الہی ہے جو آغاز انسانیت سے لے کر قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور مرنے کے بعد اسلامی طریقے سے دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔